الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں یہ بات ہم 245 تک غالباً پہنچ گئے تھے، 46 تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال۔ تو فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو بنی اسرائیل کے بڑے لوگ تھے حضرت موسیٰ کے بعد، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک مالک یعنی بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تو ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ تو آگے سے ان نبی نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور تم کہو کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں ہمارے دیش سے نکال دیا گیا ہے اور ہماری اولاد سے بھی ہمیں جدا کر دیا گیا ہے۔ یہ اب ایک داستان اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں جو حضرت موسیٰ کے بعد کسی نبی کی ہے۔ تورات کا اگر مطالعہ کریں تو ان نبی کا جو نام آتا ہے وہ سموئیل نبی ہے، جن کے زمانے میں طالوت کو بادشاہت دی گئی۔ تو یہ سموئیل نبی کا واقعہ ہے۔ پیچھے ایک بات میں نے ایک موقع پر اشارتاً کہی تھی، جب ہم جہاد کی آیتیں پڑھ رہے تھے، یہ 216 217، اس میں جو سوالات اٹھ رہے تھے وہ دو پہلوؤں سے تھے۔ یسألونک کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، تو 216 کے بعد آپ دیکھیں گے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہاں سے سوالات شروع ہو گئے تھے۔ یسألونک کا پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے 214 میں بھی یسألونک ماذا ینفقون۔ تو یہ جو سوالات شروع ہوئے تھے، یہ جہاد کے اس پروگرام کے اوپر کچھ اعتراضات، کچھ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو کچھ سوالات اس میں ایسے ہیں جو سوالات کی غرض سے آئے تھے، اور کچھ سوالات ایسے ہیں جو اعتراض کی غرض سے آئے تھے۔ تو جو اعتراض کی غرض سے سوالات آئے تھے ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور جو سوال کی غرض سے آئے تھے ان کا بھی جواب دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دینے جا رہے ہیں، اس کی تمہید باندھ رہے ہیں کہ جہاد کرنا کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور جہاد کرنا کیوں ضروری ہے، اس میں جو لوگوں کو سوالات پیدا ہو رہے تھے اس میں تسلی بھی دی گئی ہے کہ پہلے بھی یہ جہاد کا حکم دیا جاتا رہا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی اس کے اندر، اس واقعے کے سنانے میں پیش نظر ہے کہ جو کسی نبی کی امت کے اندر کمزوری ہوتی ہے وہ بھی نمایاں ہو جائے، اور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ بادشاہ مقرر کرنا اور نہ مقرر کرنا، اس کے کیا اصول و آداب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ جہاد جو ہے وہ حکمرانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ ساری باتیں یہاں واضح ہو رہی ہیں۔ تو جتنے اعتراضات تھے ان کو سامنے رکھ کر یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیڈروں نے اپنے نبی سے کہا حضرت موسیٰ کے بعد کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ اس سے یہود کی تاریخ کا دور اول جو ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد کچھ ریاست قائم نہیں ہوئی تھی، بلکہ سرداری ٹائپ کا کوئی قبائلی نظام ٹائپ کوئی چیز تھی جو وہاں پر موجود تھی، اور بنی اسرائیل اسی سرداری کے اندر رہ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلطان عطا کیا تھا، تو گویا وہ ایک سلطان کی طرح تھے، لیکن
جس طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں بادشاہوں کی یا جیسے ہماری ہوتی ہیں جمہوریت کی، اس طرح کی حکومت نہیں تھی، بلکہ وہ سرداری والی جیسی حکومت ہوتی ہے اس طرح کی تھی۔ تو غالباً یہ نبی بھی جو سموئیل نبی ہیں یہ بھی سرداری کے منصب پر فائز تھے، اسی وجہ سے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ تو گویا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم نبی کی قیادت میں نہیں چلنا چاہتے بلکہ سیاسی بادشاہ کی قیادت میں چلنا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ نبی کے پاس سیاسی اقتدار نہیں تھا اس لیے جہاد بھی نہیں ہو رہا تھا، تو جب جہاد نہیں ہو رہا تھا تو ارد گرد کی قومیں ان کو تنگ کرتی تھیں، تو انہوں نے سوچا کہ آپ بادشاہ مقرر کر دیجئے تو ہم جنگ کریں گے۔ تو پہلا جو ان کا مطالبہ ہے وہ انہی الفاظ میں ہے کہ جب انہوں نے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی شریعت میں شروع سے ہی جہاد کے لیے بادشاہ کا ہونا ضروری ہے، حکمران کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان کے ہاں بھی یہی قانون تھا، اس لیے انہوں نے مطالبہ کر دیا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کبھی جہاد نہیں کیا، مدینہ میں جانے کے بعد جہاد ہوا، اور لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے رسول جو مکہ میں نظر آ رہے ہیں مدینہ میں کیوں دکھائی نہیں دیتے، وہاں جنگ بھی کر رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں آپ حکمران نہیں تھے، مدینہ میں آپ حکمران تھے۔ تو یہ شروع کی شریعت میں ایسا ہی رہا ہے۔ اب یہ جب انہوں نے مطالبہ کیا تو حضرت سموئیل نے آپ لوگوں سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے اور تم پھر جنگ نہ کرو، بھاگ جاؤ جنگ سے۔ یہ اب ان کا اندیشہ ہے کیونکہ وہ اپنی قوم کو جانتے ہیں اچھی طرح، اور جانتے ہیں تو پھر یقیناً وہ سمجھتے تھے کہ یہ جہاد کے لائق نہیں ہے، لیکن انہوں نے مطالبہ کر دیا۔ یہ وہ سموئیل نبی وہی ہیں جن کا پیچھے بھی ذکر ہوا کہ جب فلسطینیوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، ان کے بچوں کو مار ڈالا، کوئی 30,000 کے قریب لوگ مارے گئے تھے، یہ سارا جو معاملہ تھا اس میں یہ اس وقت حضرت سموئیل نے پھر ان کو ابھارا ہے۔ یہ کوئی 15-20 سال کا وقفہ ہوگا جس میں یہ اسی حالت میں رہے، کمزوری کی حالت میں، تو پھر سموئیل نبی نے ان کو ابھارنے کے بعد یہ بیدار ہوئے کہ اب اچھا ہمیں جہاد کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری کہانی اس طرح سے ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے، کیونکہ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بچوں سے ہمیں جدا کر دیا گیا۔ یعنی یہ جس علاقے میں رہ رہے تھے حضرت موسیٰ کے بعد، اس علاقے سے ان کو نکال دیا گیا اس جنگ کے بعد جو فلسطینیوں نے کی تھی، اور بچے مار ڈالے، 30,000 لوگ مار ڈالے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھروں سے بھی ہمیں نکال دیا گیا، ہمارے دیش سے بھی، اور ہمارے بچوں سے بھی ہمیں نکال دیا گیا۔ لیکن جو حضرت سموئیل کا اندیشہ تھا وہ پورا ہوا۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، کہ جب ان کے اوپر قتال فرض کیا گیا تو انہوں نے منہ پھیر لیے، بھاگ گئے، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، تو جہاد سے بھاگنے والوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ظالم کون کون تھے۔ تو اب یہ کہانی جو ہے وہ بتائی گئی کہ بڑے شوق سے انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ حضرت سموئیل نے جو ایمان پیدا کیا تھا اس کی اندر سے ہوا نکل گئی جب قتال کا حکم ہوا، یعنی وہ ابھی بھی کمزور تھے۔ لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے آگے بات بتائی کہ میں نے پھر کیا کیا۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ کے طور پر، یعنی بادشاہ کو مقرر کر دیا طالوت کو۔ طالوت بنی اسرائیل میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ بنیامین کے خاندان سے تھے، اور ان کا قبیلہ چھوٹا تھا، اور غالباً چھوٹا قبیلہ ہونے کی وجہ سے مال و دولت کی بھی کمی رہی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا۔ قالوا انا یکون لہ الملک،
علینا ونحن احق بالملک منہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بادشاہت کا حق اس کو کہاں سے مل گیا؟ ہم بادشاہت کے اس کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں۔ ولم یوت لم یوت ساعۃ من المال، اور اس کو تو مال کی کشادگی بھی نہیں دی گئی، وہ تو غریب ہے، پیسہ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے تمہارے اوپر، اور اس کو علم میں بھی کشادگی دی ہے اور جسم میں بھی کشادگی دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنی بادشاہت جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے اور بہت علم والا ہے۔ اب اس میں کچھ بحثیں اچھی ہیں، سمجھنے کی ہیں، غور کرنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ تورات کے بیانات سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ مطالبہ انہوں نے کیا ہے تو نہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، نہ سموئیل نے نبی جو ہیں انہوں نے پسند کیا۔ دونوں نے اس مطالبے کو پسند نہیں کیا کہ بادشاہ مقرر کیا جائے، لیکن بہرحال بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ اور بادشاہ جب مقرر کیا گیا تو ایسے آدمی کو چنا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ان کے ہاں بہت زیادہ پیسے والا نہ ہونے کی وجہ سے اس کا خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ حق نہیں رکھتے کہ بادشاہت کریں۔ بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ بادشاہت کا حق اس کے پاس ہوتا ہے جو پیسے والا ہو، اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ سب کو راضی رکھ سکے، سب کو کچھ دے دلا سکے، کھلا سکے، پلا سکے، کام آ سکے، مدد کر سکے۔ تو انہوں نے یہ بات سمجھی کہ طالوت کو بادشاہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے دو باتیں کہیں کہ اس کو بادشاہت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے کیونکہ ہمارے پاس مال ہے۔ یہ دو باتیں انہوں نے کہہ دی۔ یہ تصور غلط ہے، تقریباً تمام ملکوں میں یہی تصور پایا جاتا ہے کہ پیسے والے لوگ ہی حکومت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس ایک نئے اصول پر طالوت کو بادشاہ بنایا۔ تو گویا اصل چیز جو ہے وہ صلاحیتیں ہیں، نہ کہ پیسہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے جو دو وجہیں بتائی ہیں طالوت کے منتخب ہونے کی، وہ بھی آگے آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت سموئیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اسی کو تمہارے اوپر، اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی عطا کی ہے۔ علم ظاہر ہے کہ یہاں حکومت کرنے کی صلاحیت والا علم مراد ہے، اور یقیناً ساتھ دین کا علم بھی ہوگا، اس کی نفی نہیں کرنی چاہیے، لیکن واضح ہے کہ سیاق و سباق یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ان کے پاس وہ علم تھا، وہ صلاحیت تھی، وہ معلومات تھیں یا وہ ٹریننگ تھی جو بادشاہت کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ اصل میں علم کیا چیز ہے؟ علم یہ چیز ہے کہ لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، بادشاہت کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، جھگڑوں کو کیسے نپٹانا ہے، کوئی جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو اسے کیسے نپٹنا ہے، جنگ کرنی پڑے تو پھر کیسے کی جائے گی۔ اس کی مہارت لگتا ہے کہ باقی لوگوں کو نہیں تھی، طالوت کو تھی۔ تو فرمایا کہ میں نے طالوت کو علم میں کشادگی عطا کی ہے، والجسم، اور جسمانی قوتیں بھی اس کو دی ہیں۔ جسم میں کشادگی کا مطلب ہے کہ وہ لمبے، تگڑے، اونچے، توانا ہوں گے، وجیح ہوں گے، دیکھ کر دوسری قوموں پر روب پڑے گا، یہ پہلو بھی تھا، اور ساتھ یہ کہ وہ میدان جنگ میں جب اتریں گے تو لڑ بھی سکیں گے۔ یہ دونوں صلاحیتیں ان کو دی گئی تھیں۔ یہ دونوں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے پیش نظر رکھیں طالوت کو منتخب کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ یہی اصول کار فرما ہوگا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان دونوں چیزوں سے ہم صرف نظر کر لیں، یعنی ہمیں پیش نظر بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر آدمی کے پاس حکومت کرنے کا علم نہ ہو تو تب ہم بہت سارے تجربات پاکستان میں دیکھ چکے ہیں کہ جن کو حکومت کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا وہ ملک کے ساتھ کیا کر جاتے ہیں، اور جن کے پاس
چیزوں کو دیکھنے کی، سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ کیا کر جاتے ہیں، اور جو ڈرپوک ہوتے ہیں وہ کیا کر جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایک لحاظ سے بنیادی ہیں، لیکن بہرحال ہم چونکہ طالوت کے منتخب کرنے میں اللہ نے یہ دو باتیں سامنے رکھی، تو اصول اتنا تو نکل آئے گا کہ دو چیزیں اہم ہیں، لیکن بعض جگہوں پر دوسرے بھی اصول ہوتے ہیں، تو ان کی بنیاد پر بھی چنا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جس کو اکثریت حاصل ہو چنا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو چناؤ اللہ تعالیٰ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کس کے پاس جسم ہے اور کس کے پاس علم کی کشادگی ہے، تو یہ اللہ کا چناؤ تو ایسے ہی ہوگا، لیکن لوگ کیسے چنیں گے، ان کے پھر دوسرے مسائل آ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ایک بادشاہت ہم سب کو حاصل ہے، ہم زمین پہ خلیفہ بنائے گئے ہیں، ہمیں یہ قدرت حاصل ہے کہ ہم اس زمین کی اور اس فضا کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کے پودوں سے، اس کی مٹی سے، اس کی دھاتوں سے کیا کچھ نہیں بنایا، اور اب ہم کمپیوٹر کی ایج میں پہنچ چکے ہیں، تو یہ جو سارا کچھ یہاں پہ چل رہا ہے وہ ہماری خلافت کی وجہ سے۔ پھر ہم میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ سرداری اور پیشوائی اور بادشاہت کے لیے چن دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ چن کے بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں اپنی بادشاہت جس کو دینا چاہتا ہوں دے دیتا ہوں۔ یہ پہلے بھی میں اصول بیان کر چکا ہوں کہ میں یشاء کا جو اسلوب ہے قرآن مجید میں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قوانین کا حوالہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے صفات کے لحاظ سے، اپنے قوانین کے لحاظ سے جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ قوانین میں ایک بڑا قانون آزمائش کا ہے، اور قوانین میں ایک بڑا اصول ابتلا کا ہے، جزا اور سزا کا ہے۔ اسی طرح ایک قانون جو ہے وہ دنیا میں اتار چڑھاؤ کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو گراتے رہتے، قوموں کو اٹھاتے رہتے، قوموں کو گراتے رہتے۔ تو یہ سارے قوانین اور بھی بہت سارے، میں نے 2-3 کا جو سیاست سے متعلق تھے ان کا ذکر کر دیا، کہ ان اصولوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ بادشاہت دیتے اور چھینتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر بھلا کا فیصلہ کر لیا، جزا و سزا میں سے جزا دینے کا فیصلہ کر لیا، تو ہو سکتا ہے کسی اچھے آدمی کو، ملک سنبھالنے والے کو اقتدار دے دیں، اور اگر اللہ نے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، تو ہو سکتا ہے کہ ایسے آدمی کو بادشاہت عطا کر دیں جو ملک کے لیے سزا کا ذریعہ بن جائے۔ تو من یشاء میں جزا و سزا کا ضابطہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اسی طرح یہ ضابطہ کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کے لیے معاملات کر رکھے ہیں، وہ کسی قوم کی آزمائش، یہ بنیادی اصول ہیں جو پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر، اور خود طالوت کو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، اس میں دیکھیے کہ پہلی لمحے پہ آزمائش ہو گئی، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہے، ان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، تو آپ پیسے والوں کو بادشاہت دیجئے، ایسے آدمی کو بادشاہت کیوں دیتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو یوں یہ معاملات جو ہیں وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ میں اپنی مشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہوں بادشاہت دے دیتا ہوں۔ تو مشیت میں اللہ تعالیٰ کے یہ قوانین اور ضابطے اور خود اللہ کی صفات وہ پیش نظر ہوتی ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت گنجائش رکھنے والے اور بہت علم والے ہیں۔ یعنی اللہ کا یہ فیصلہ کہ طالوت کو بادشاہ دی جائے، یہ اللہ کے علم کی بنیاد پر ہے، اور اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت گنجائش ہے، طالوت کو بھی پیسہ دے دیں گے، گھبراتے کیوں؟ اور اس سے کیوں گھبراتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنجائش ہے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، تمہارے ہاں کمی ہے، تمہارے دل چھوٹے ہیں، اللہ کا دل چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ تو بہت وسیع ہے دل والے اور بہت کھلے ہاتھ والے ہیں۔ تو گویا یوں سمجھیے کہ جو طالوت کی بادشاہت کا جو فیصلہ تھا وہ خدا کی طرف سے ہوا، اور اس فیصلے میں پھر
یہ بات بھی خدا کی طرف سے ہوئی کہ وجہ بھی بتا دی گئی کہ کیوں چنا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے وسعت کی بنیاد پر جس کو چاہا ہے بادشاہت دے دی ہے۔ یہ دونوں اصول جو ہیں واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، یہ دائمی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس مشیت کے تحت حکومتیں بدلتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، حکمران بدلتے رہتے ہیں، تاکہ اس کی وجہ سے پھر جو دنیا میں نظام ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا جو معاملہ ہے وہ آگے زیر بحث آ رہا ہے، اس لیے وہ خود لفظوں میں آ جائے گا تو میں وہاں پہ جا کے تفصیل کر دوں گا۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْکِهِ أَن یَأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ فِیہِ سَکِینَةٌ مِّن رَبِّکُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَکَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین۔ پہلی باتیں یہ بات کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ہی مقرر کیا ہے، اور اس کے مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو علم اور ان کے قوتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کافی کشادگی دی ہے، وہ بہادر ہیں، طاقتور ہیں اور صاحب علم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع ہے اور علم والا ہے۔ تو جیسا میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ دو صفات جب اکٹھی آتی ہیں تو دو پہلوؤں کو بیان کر کے ایک صفت بن جاتی ہے۔ بادشاہت عطا کرنے میں واسع اور علیم ہونا اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنجائش ہی گنجائش ہے، بہت ہی کھلے دل والے، اور بہت اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ہے، تو اس لیے اللہ کو بادشاہت دیتے ہوئے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بالکل درست ہوتا ہے، خواہ وہ سزا کے لیے کر رہے ہوں، جزا کے لیے کر رہے ہوں، امتحان کے لیے کر رہے ہوں، یا قوموں کے عروج و زوال کے پہلو سے کر رہے ہوں، کسی بھی پہلو سے فیصلہ کر رہے ہوں بادشاہت دینے کا، تو وہ فیصلہ اللہ کے علم پر اور اللہ کی وسعت پر منحصر ہوتا ہے۔ آگے بات کو بڑھایا کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ مقرر کیے گئے ہیں، اس بات کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں سکینت ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ بقیہ چیزیں بھی ہیں جو آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں، اور فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے آئیں گے، اس میں تمہارے لیے نشانی ہوگی اگر تم بات کو ماننے والے ہو۔ اب یہ جو بات ہے وہ چونکہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ نہیں، ان کو خیال ہوا تھا شاید کہ حضرت سموئیل نے خود ان کا نام لے دیا ہے، تو اس لیے وہ بادشاہ بنا دیے ہیں حضرت سموئیل نے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے دونوں باتیں سمجھائیں کہ اللہ نے چنا ہے، اللہ نے اس وجہ سے چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بادشاہت دے دیتے ہیں۔ پہلے علمی طور پر ان کو سمجھایا، پھر کہا کہ اب ایک معجزہ بھی ہوگا۔ وہ معجزہ یہ ہوگا کہ طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت موسیٰ والی چیزوں والا اور حضرت ہارون کی چیزوں والا جو صندوق ہے وہ واپس آ جائے گا۔ عربی زبان میں تابوت صندوق کو کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں تابوت مردے دفنانے کا جو صندوق ہوتا ہے اس کے لیے خاص ہو گیا ہے، لیکن یہ کسی بھی صندوق کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک صندوق سا تھا جس میں حضرت موسیٰ کی چیزیں، عصا اور جو الواح تھیں آپ کی، وہ حضرت ہارون کی کچھ چیزیں، جیسے ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ خانہ کعبہ میں چیزیں محفوظ رکھی ہوئی ہیں، تو ہر نبی کے ساتھ امت کی ایک عقیدت ہوتی ہے، انہوں نے بھی آپ کی چیزیں محفوظ رکھی ہوئی تھیں، وہ صندوق کے اندر تھی۔ یہ صندوق کی اتنی اہمیت تھی کہ یہ ان کے لیے سکینت کا باعث تھا۔ سکینت یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو ایک اطمینان ہوتا ہے آدمی کو، تو جب تک صندوق ان کے پاس ہوتا تھا تو سکینت محسوس ہوتی تھی۔ یہ انسانوں کا ایک نفسیاتی سا معاملہ ہے کہ جیسے کوئی اقبال نے بڑے اچھے الفاظ دے دیے ہیں کہ کھوکرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، کہ انسان محسوس ہونے والی چیزوں کے ساتھ جڑنا پسند کرتا ہے۔ وہ خانہ کعبہ بھی شاید اس لیے بنایا گیا کہ لوگ اللہ کا ایک گھر سمجھ کے اس کی طرف رجوع کریں، اس کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ تو
انسانوں کی یہ کیفیت ہمیشہ رہتی ہے، اس لیے وہ پیر پکڑ لیتا ہے، بتوں کو خدا بنا لیتا ہے، پتھروں کو خدا بنا لیتا ہے، سورج چاند ستاروں کو خدا بنا لیتا ہے، کیونکہ وہ محسوس چیزوں کو، خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، گویا یوں سمجھ لیجیے۔ تو ان کے ہاں بھی یہی مسئلہ تھا کہ تابوت جو تھا حضرت موسیٰ کا صندوق، اس کے اندر کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی، باقیات صرف حضرت موسیٰ کی نہیں تھی بلکہ حضرت ہارون کی بھی تھیں۔ تو حضرت ہارون کی کچھ چیزیں ہوں گی، کوئی کپڑے ہوں گے، کوئی اس طرح کی چیزیں، اور حضرت موسیٰ کا عصا اور ان کے جو الواح تھیں وہ اس کے اندر ہوں گی۔ تو ان کے آنے سے ان کو ایک سکینت، ایک سکون حاصل ہوتا تھا۔ سکینت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ بہت اہم چیز ہے، چونکہ سکینت وہ اعتماد کا نام ہے جو ہمیں کسی سہارے کی وجہ سے حاصل ہو جاتا ہے، اس اعتماد کا نام۔ دلوں کے اندر اعتماد، سکون، پریشانی کا خاتمہ، خلجان کا خاتمہ، ترددات کا خاتمہ، اس طرح کی چیزیں یہ ساری سکینت کہلائیں گی۔ اس کا نام تابوت سکینت پڑا ہوا ہے، ہم کتابوں میں تابوت سکینت اسی کو کہتے ہیں کہ تسکین دینے والا، سکون دینے والا، اعتماد دینے والا صندوق۔ تو طالوت کی حکومت کی نشانی یہ بتائی کہ ان کے حکومت میں یہ معجزہ ہوگا کہ تابوت جو ہے، صندوق سکینت جو ہے، وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا، اور خالی نہیں آئے گا بلکہ جو کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا تھا وہ بھی آ جائے گا۔ دونوں چیزیں آ جائیں گی، یعنی وہ چیزیں نکال کر بھی صندوق واپس آ سکتا تھا، اور صرف چیزیں بھی آ سکتی تھی، صندوق نہ آتا۔ تو فرمایا کہ صندوق بھی آئے گا اور وہ چیزیں بھی آئیں گی جو اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ معجزہ اس بات کی نشانی تھی کہ طالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ ان کا وہ جو مسئلہ تھا کہ پیسے والے کو بادشاہ ہونا چاہیے، تو وہ ان کا خمار جو ہے وہ جاتا رہا، اور غالباً انہوں نے حضرت طالوت کو بادشاہ مان لیا۔ ٹھیک ہے، بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ تو اب جب بادشاہ مقرر ہو گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جو جہاد سے متعلق تھا، جس کے لیے انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ ہمیں بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم جہاد کے لیے نکلیں۔ تو فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود۔ اب کہانی ساری مختصر کرتے ہوئے، یعنی وہ بادشاہ بن گئے ہوں گے، کچھ اقتدار سنبھال لیا ہوگا، کوئی معاملہ سیدھے کیے ہوں گے، تو جہاد کا موقع آ گیا۔ تو فرمایا کہ جب طالوت جنود لے کر، لشکر لے کر نکلے، تو انہوں نے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ۔ تو فرمایا کہ طالوت جب لشکر کو لے کر نکلے تو انہوں نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں ایک نہر کے ذریعے سے، ایک دریا کے ذریعے سے، تو جس نے اس میں سے پی لیا تو وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جس نے اس کو چکھا تک نہیں وہ میرا ساتھی ہوگا۔ ہاں کوئی ایک آدھ گھونٹ پی سکتا ہے اگر گلا خشک ہوا، پیاس بجھانے کے لیے اپنے ہاتھ کے ساتھ، یعنی مشک نہیں بھر سکتا، برتن نہیں بھر سکتا، ہاں کوئی ایک گھونٹ اس طرح سے ہاتھ میں لے کر پی لے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے، اور جس نے نہ پیا وہ میرے ساتھیوں میں سے۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ طالوت کہہ رہے ہیں۔ تو گویا امتحان آتے ہی ایک ٹال دیا کہ طالوت کے ساتھ نکلے تھے، لشکر کے ساتھ، اور جب ایک نہر کے کنارے پہنچے تو حضرت طالوت نے کہا کہ بھئی دیکھو اب تمہاری آزمائش ہونی ہے، جس نے اس میں سے کوئی ایک گھونٹ پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے، جس نے اس میں سے پی لیا، اور جس نے اس میں نہ چکھا تو وہ ہم سے ہے، سوائے اس کے کہ اس نے مٹھ میں چلو میں پانی لے کر پی لیا، ایک ہاتھ میں اوک میں پانی بھر کے پی لیا۔ تو جس نے ایک اوک بھر پانی پی لیا اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، اکثریت نے پانی پی لیا، اور لگتا ہے کہ برتن بھی بھر لیے ہوں گے۔ تو اب یہ
جو معاملہ تھا اس کو، دیکھیے بادشاہت میں ہو یا سیاست میں ہو یا جنگ ہو یا جہاد ہو، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لشکری جو ہیں، فوجی جو ہیں، وہ آپ کی اطاعت نہ کرتے ہوں۔ آپ کہیں حملہ کر دو وہ کر دیں، آپ کہیں پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر وہ اپنی مرضی کریں تو جنگ نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے اس لیے اپنے لشکریوں کو آزمایا کہ میری اطاعت کرتے بھی ہے کہ نہیں کرتے۔ تو جب اس امتحان میں ناکام ہوئے تو اگلے جہاد میں بھی ناکام ہوئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سموئیل نبی کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ تم اس طرح سے ان کا امتحان کرو، کیونکہ یہ الفاظ ہیں کہ ان اللہ مبتلیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بادشاہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ تم میری بات مانتے ہو کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا، ان کو آزمایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں 3 چیزوں میں وہ فیل ہو گئے۔ اللہ کے امتحان میں فیل ہو گئے، بادشاہ کی اطاعت گزاری کے امتحان میں فیل ہو گئے، اور آگے جو جہاد کرنا تھا اس میں فیل ثابت ہو گئے۔ یہ تینوں چیزیں اس میں واضح ہو گئیں، حضرت طالوت پر بھی، اللہ تعالیٰ پر بھی، اور شاید سموئیل نبی پر بھی۔ تو فرمایا کہ جب طالوت کو لشکر لے کر نکلا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے دریا کے ذریعے سے آزمانا چاہتے ہیں، تو جس نے پانی پی لیا اس میں سے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور البتہ جس نے چکھا اس میں سے نہ چکھا اس میں سے تو وہ ہم میں سے ہے، سوائے اس کے کہ ایک اوک بھر پانی اس نے پی لیا، لیکن ان سب نے پی لیا۔ اب یہاں پر شاربہ کا لفظ اور یتعم کا لفظ جو ہے یہ دونوں مفہوم واضح کر رہے ہیں کہ چکھنا اور پینا۔ یتعم کا اصل مطلب کھانا ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ چکھنے کے معنی میں ہے، اور پانی کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کے لیے کھانے کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ تو پانی کے لیے جب یتعم کا لفظ استعمال ہوگا تو وہ چکھنے کے معنی میں آ جائے گا۔ تو ویسے بھی چکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کھانے کی چیز تب بھی اس کے لیے بھی، لیکن یہاں چونکہ پانی ہے تو پانی کھایا نہیں جاتا۔ تو اگر اس اعتبار سے ترجمہ کر دیا جائے تو ہوگا کہ جس نے پانی نہ کھایا تو وہ ہم میں سے ہوگا، یعنی نہ چکھا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر ایک اوک بھر پانی کو اس طرح سے پی لے تو یہ شاربہ نہیں ہوا۔ حالانکہ جس نے ایک اوک پانی پیا، پانی اس نے پیا ہے، تو لیکن شاربہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلا جو فمن شاربہ ہے یہ پورے طرح پانی پینے کے معنی، پیٹ بھر کے پانی پینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جس نے اوک بھر پانی پیا وہ بھی شاربہ کر رہا ہے، اور جس نے 2 گلاس بھر کے پی لیے وہ بھی شاربہ کر رہا ہے۔ لیکن یہاں شاربہ یتعم کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اور ایک طرفہ غرفتاً کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو پینا ہے وہ پوری طرح سے پینے کے معنی میں ہے، کہ اس نے گلاس بھر کے یا کوئی برتن بھر کے پی لیا، یا کافی اوک بھر بھر کے پیتا رہا۔ تو فرمایا کہ ان میں سے اکثر نے پانی پی لیا لیکن کچھ نے نہیں پیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ اب وہ جو پیچھے امتحان میں ناکام ہوئے تھے وہ اب آگے بڑھ کر مزید سامنے آ گیا۔ تو فرمایا کہ جب وہ آگے بڑھے، وہ اور اہل ایمان جو بھی ساتھی تھے ان کے، تو ان لوگوں نے جنہوں نے پانی پی لیا تھا انہوں نے کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت سے اور اس کے لشکریوں سے لڑیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ جس کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ پانی کا ایک گھونٹ نہ پیے، وہ جنگ کیسے کر سکتا؟ جس کے اندر اتنی ثابت قدمی نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئے اور کہا جائے کہ تم نے ایک گھونٹ پانی نہیں پینا اس میں سے، تو وہ پی لے اور پیٹ بھر کے پی لے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ثابت قدم نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ آگے بڑھے، جب وہ دریا پار کر کے آگے پہنچے تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کے ساتھ لڑیں۔ اور اب جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب ان کو حکم دیا گیا تو وہ پھر گئے۔ یہ اسی واقعے کی، اس بات کی اب تفصیل یہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے
کہ انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ تو جو یہ لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کی ملاقات اللہ سے ہونی ہے قیامت والے دن، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کتنے ہی چھوٹے چھوٹے گروہ تھے جو غالب آئے بڑے بڑے گروہوں پر اللہ کے اذن سے۔ تو تم آگے بڑھو، صبر سے کام لو، ثابت قدمی سے کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثابت قدموں کا ساتھ دیتے۔ تو یہ اب ان میں سے کچھ نیک لوگ، غالباً یہ وہی ہوں گے جنہوں نے پانی نہیں پیا، اور جنہوں نے پانی پیا تھا وہ بیٹھ کے جا کر کے آج طاقت نہیں ہے ہمارے اندر، اور جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ وہاں بھی ثابت قدم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کتنے بڑے بڑے گروہ ہیں جن کو چھوٹے چھوٹے گروہوں نے شکست دی۔ تو جالوت یہ دشمن بادشاہ کا نام ہے۔ جالوت جو ہے یہ بہت طاقتور سپہ سالار تھا، عام لوگوں کے مقابلے میں بتاتے ہیں کہ بہت اونچا لمبا تگڑا تھا، عام قد کا مناسب قد کا آدمی بھی اس کے آگے چھوٹا لگتا تھا، اور کوئی اس کو شکست نہیں دے پایا تھا جب تک کہ یہ جنگ نہیں ہوئی یہ وہی جنگ ہے جو حضرت داؤد والی جنگ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکیں۔ ایک سورما ٹائپ آدمی جو پرانے زمانہ تھا جس میں جنگیں ہوتی تھیں، اس میں جیسے طالوت کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ قد کاٹھ میں اونچے لمبے تھے، ایسا ہی جالوت رہا ہوگا۔ شاید جالوت ان سے بھی بڑا طاقتور نظر آتا ہوگا۔ تو سپہ سالار اگر باروب ہو اور اس کی شکست نہ ہوئی ہو تو پرانے زمانے میں یہ جادو کا کام کرتا تھا۔ دوسری فوجیں اس کے نام سے ڈرتی تھیں، گھبرا جاتی تھیں۔ ایسا ہی کچھ معاملہ خالد بن ولید کے ساتھ بھی تھا کہ رضی اللہ عنہ کہ ان کی شکست ہی نہیں ہوئی کوئی بھی، تو ساری دنیا میں ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس زمانے کے جو ارد گرد کے ملک تھے تو فوجیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ڈرتی تھیں۔ ایسا ہی جالوت کا معاملہ لگتا ہے کہ یہ بہت ظالم قسم کا اور بڑا جابر قسم کا کوئی پہلوان ٹائپ سورما تھا جس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ اور غالباً جو پیچھے جنگ جس کا ذکر ہے جس میں 30,000 بنی اسرائیل مارے گئے تھے، اس جنگ کا سپہ سالار بھی غالباً یہی رہا ہوگا۔ تو اس لیے ایک بہت رعب طاری تھا۔ تو اس رعب کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جالوت کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ اس سے ایک سبق نکل رہا ہے پورے واقعے سے۔ وہ سبق یہ نکل رہا ہے کہ جب اللہ کے احکام کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں، خواہ وہ کسی دریا کا پانی پینا ہو، تو ہمارے اندر ایمان کی وہ کمزوری آ جاتی ہے، یا ہمارے اندر کی شخصیت میں وہ کمزوری سامنے آ جاتی ہے، جس کے بعد پھر کسی بھی چیز پر قائم رہنا ممکن نہیں رہتا، کسی بات پر بھی قائم رہنا ممکن نہیں رہتا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی خدا کے امتحان میں پورا اترنے کی کوشش کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن میں ہم نرمی اختیار کرتے چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں بڑی چیزوں میں بھی نرم کر دیتی ہیں ہمیں۔ تو جو آدمی جھوٹ بولنے سے نہیں بچ رہا، جو آدمی چغلی کرنے سے نہیں بچ رہا، وہ پھر بڑے بڑے گناہوں میں بھی نہیں بچتا۔ یہ خود بڑے گناہ ہیں، لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جس نے مثال کے طور پر اپنی نظر پر پہرے نہیں بٹھائے وہ زنا تک پہنچ جاتا ہے۔ جس نے مثلاً جھوٹ بولنے پہ پہرے نہیں لگائے وہ بددیانتی اور رشوت لینے اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ دینی طور پر اپنی تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹی چیزیں بھی پوری طرح سے اپنائی جائیں اور بڑی چیزیں پوری طرح سے اپنائی جائیں۔ یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ نہر کے پانی پینے سے کیا ہوتا ہے کچھ۔ وہ بتایا کہ نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت ہی چھین لی، کیونکہ منافقت ثابت ہو گئی۔ اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرنی، تو جب اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرنی تو اللہ پر ایمان نہیں ہے، تبھی تو نہیں کی۔ تو جس میدان جنگ میں اللہ کے ایمان کے سہارے کی ضرورت تھی، وہی میدان میں وہ شکست خوردہ ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے جو اہل ایمان تھے، اب یہ
آخرت کا ذکر کیا اس لیے کہ وہ جو پانی پی رہے تھے وہ آخرت کے لیے اللہ کو نہیں مان رہے تھے. بس وہ جیسے ہمارا ایمان ہے پاکستانیوں کا کہ بس اللہ کو مانتے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بددیانتیاں کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک لگتا ہے کہ ایسا ہی ایک اکثریت کا ایمان تھا. ایک چھوٹا سا گروپ ایسا تھا جس کا ایمان پکا تھا. وہ آخرت میں خدا کا جواب دینے کے لحاظ سے ایمان رکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی ڈرتے کیوں ہو، آؤ حملہ کرتے ہیں. کتنے ہی چھوٹے گروہوں نے بڑے گروہوں کو مار ڈالا. البتہ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدموں کے ساتھ دیتا ہے. تو بیچ میں ایک جملہ حذف ہے جو وہاں ان لوگوں نے تو بولا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے عربی کلام کے مطابق اس کو بولا نہیں ہے کہ صبر سے کام لو، ثابت قدمی سے کام لو، آؤ میدان جنگ میں اترو. اللہ تعالیٰ ثابت قدموں کے ساتھ دیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جنگ کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ تو بیٹھ گئے ہیں. تو یہ چند اہل ایمان حضرت طالوت اس جنگ کے لیے چل پڑے ہیں. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. کیا بات ہے. تو جب یہ سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کے لشکریوں کے تو انہوں نے پھر دعا کی، اے رب ہمارے اوپر صبر انڈیل دے. تھوڑی تعداد ہے جو لے کر نکلے تھے طالوت، اس میں سے بھی ایک بڑا گروہ جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے اور اہل ایمان کا یہ چھوٹا سا گروہ ہے. تو انہوں نے دعا یہ کیا کہ اے اللہ ہمیں تھوڑا بہت صبر نہیں چاہیے، ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، اتنا صبر چاہیے. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمیں ثابت قدمی عطا کیجیے اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر کے فتح عطا کیجیے. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے ان کو شکست دے دی. وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور حضرت داؤد نے جالوت کو مار ڈالا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. میرا خیال وقت ہو گیا ہے تو یہاں سے ہم آگے انشاءاللہ حضرت داؤد کے واقعے کو آگے سے اگلے نشست میں پڑھیں گے. یہاں تک اتنی بات مکمل ہو گئی کہ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا سنی. اور یہ چند نفوس قدسیہ نے جو طالوت کے ساتھ آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے والے تھے، انہوں نے جنگ کی اور جنگ جیت لی. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.